بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے، اور میں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان بن سلیم آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج کے سوال و جواب کے سیشن میں، جس کا ٹاپک ہے امت کے کچھ ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں بٹ ہم اس کو کسی سے پوچھنے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں کوئی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دے، کہیں کوئی ہمیں الٹا سیدھا نہ بول دے۔ اور جو سوالات آپ نے ان سے پوچھے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ سوالات میں ان سے پوچھوں گا، اور وہ سوالات موجود ہیں ہمارے پاس۔ اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ ہماری جی میل آئی ڈی www.quransunnahpodcast@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے XYZ سوالات ہیں یہ ان کے جوابات دیں گے، میں ان سے پوچھوں گا قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو آئیے اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں، اور میرے ساتھ میرے عزیز دوست محمد شہباز بن عبد الرحیم خان جو ان سوالات کے جوابات دیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ جی شہباز بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے پاس جتنے بھی سوالات آ چکے ہیں آپ اللہ کا نام لیں، سوال کریں۔ جی شہباز بھائی، تو عثمان بھائی ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے سوال کیا ہے کیا قرآن ہم تک ادھورا پہنچا ہے؟ جو یعنی قرآن ہے، قرآن شریف ہے، اس میں کچھ آیات یا کچھ سپارے غائب ہوئے تھے، جیسے کہ ایسا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بکری جو ہے وہ کچھ سپارے کھا گئی تھی، یا کچھ حضرات یہ بولتے ہیں کہ جو حضرت امام مہدی آئیں گے وہ قرآن شریف مکمل واپس لے کے آئیں گے، اور جو ہمارے پاس فی الحال موجود ہے وہ ادھورا ہے، اور ہم ادھورے قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، حقیقت ایسی ہے کہ جو آپ نے یہ سوال کیا ہے یہ بات سچ ہے کہ یہ افواہ بہت زیادہ گھومتی ہے کہ لوگ باغ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان ایسی بات کرتے ہیں جو فرقے، جی تو یہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک فرقہ ہے وہ اس طریقے کی بات کرتا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ قرآن ادھورا ہے۔ یہ قرآن ادھورا ہے، بالکل۔ البتہ یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اما عائشہ امت کی ماں اپنے ایک صحابی کو دین سکھا رہی ہیں، اور ان کے پوچھنے پر نہیں سکھا رہی ہیں، خود سے سکھا رہی ہیں۔ اور میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، وعلیہ السلام فرماتی ہیں کہ جس نے 4 باتیں کہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو وہ 4 کی طرف تو میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں اس بھائی کے سوال کا جواب کے لیے میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں بخاری کی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ قرآن جو امت تک پہنچا یہ ادھورا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی یہ رسول اللہ کا فیلئر ہے، یہ اللہ کا فیلئر ہے، اور یہ عقیدہ نعوذ باللہ کفر ہے کہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے یہ جو ہے مکمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سننے میں یہ آتا ہے، لوگ باگ ایسا بولتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے انہوں نے قرآن کے نسخے چلائے اور پھر سے ریبلڈ انہوں نے ایک پیور قرآن ایک تیار کر پایا، مطلب مصحف کی شکل میں، جو مصحف کی شکل کے اندر۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس پر ایک امریکہ کے اندر اہل تشیع میں حسن الیاری کے نام کا بھی ایک شخص ہے، وہ بھی کہتا ہے، اپنی روایتیں ضعیف روایتیں پیش کرتا ہے، ضعیف کیا میں کہتا ہوں موضوع روایتیں پیش کرتا ہے، جس پر شیعوں کا بھی کوئی اجماع نہیں ہے، نہ کوئی اس پر تحقیق ہے، کہ حضرت عثمان نے تمام جب قرآن کو آگ لگوائی تھی وہ اس لیے تاکہ ایک کو مصحف بنا سکیں، تو اس میں وہ چینج ہو گیا تھا اور ادھورا پھر ہم تک آئے گا۔ حالانکہ اما عائشہ بتا رہی ہے کہ یہ ماننا، یہ بلیو اور یہ عقیدہ بالکل کفر ہے، تو ایسا نہیں ہے، جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ بالکل مکمل ہے۔ جی شہباز بھائی، بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس کا جواب دیا سوال کا۔ امید ہے عثمان بھائی حیدرآباد سے آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی جو بھائی نے اس کا جواب دیا۔ تو شہباز بھائی، دوسرا سوال جاوید بھائی پوچھتے ہیں دہلی سے کہ آپ کس سے متاثر ہیں، کس علماء سے، کہ آپ کس کو سنتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کی ریلز ہیں جتنی میں نے دیکھی ہیں اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ آپ بریلوی علماء کو تو بالکل بھی نہیں سنتے۔ تو شہباز بھائی، یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور جاوید بھائی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کس سے متاثر؟ مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، بہت سارے نام، آپ کس سے متاثر؟ جی، سب سے پہلے تو ہم متاثر ہیں اس اللہ سے جس نے ہمیں بنا مرضی کے پیدا کیا، جو سب سے بڑا عالم ہے، عالم الغیب۔ بے شک۔ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ متاثر ہوں انبیاء علیہ السلام سے، اور ان کے بعد میں سب سے زیادہ متاثر ہوں ان انبیاء کے امام سے جو میرے اور آپ کے آقا ہیں، اور تمام مسلمان نہیں تمام دنیا کے آقا ہیں، سب پر نبی بنا کر بھیجے گئے، سب کے رسول، سب کے دلوں کی ٹھنڈک، سب کی آنکھوں کا نور، جس پر لوگ جان دینے کو قربان ہیں، جس کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے پتھر کی لکیر سے زیادہ معنی رکھتی ہے، جن کی ایک کہنے پر ہم آگ میں بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں، اور ایک کہنے پر ہمارے گھرانے، اور جس کے ایک کہنے پر ہمارے گھرانے سمندروں میں بھی کود سکتے ہیں۔
میں بات کر رہا ہوں سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے متاثر ہوں. اس کے بعد میں صحابہ اکرام سے متاثر ہوں. اس کے بعد تابعین تبع تابعین جنہوں نے ہمارے لیے اتنی بہترین کتابیں بنا کر ہمارے لیے گئے ہیں. امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، بہت سے امام ہیں. اس کے بعد جنہوں نے ہم تک حق بات پہنچائی ہے، ٹاپ آف دا لسٹ مولانا مودودی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ان سے ہم متاثر ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا جنہوں نے ایک فرقے کی بات لے کر کے آئے، انہوں نے کافی چیزیں سامنے رکھی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود جنہوں نے ایک نکاح کے اوپر ایک الگ ہی خوبصورت ماحول بنایا ہے اور ہر نوجوان کو اٹریکٹ کر کے بتایا ہے کہ زنا سے بچا جائے اور نکاح کی طرف آیا جائے، ہمت کی جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا جائے اور نکاح کی طرف آیا جائے. اس کے بعد ہم اور بھی علماء کے ساتھ متصل ہیں، ایسا نہیں ہے، سوائے اس کے جو ہمیں شرک کی ترغیب دلاتا ہو اور ہمیں قبر کا پجاری بناتا ہو، بے سند باتیں کرتا ہو. ان کو چھوڑ کر ہم ہر اس علماء سے متاثر ہیں جو ہمیں حدیث کی صحیح حدیث ہمیں بتاتا ہو اور ہم تک قرآن اور حدیث کی صحیح باتیں ہم تک پہنچاتا ہو. جی جاوید بھائی، امید ہے آپ بھائی کے جواب سے متاثر ہوں گے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کس کو سننا پسند کرتے ہیں. تو شہباز بھائی، ایک سوال ہے جو کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا جس بھی بھائی نے پوچھا کہ کیا بغیر داڑھی کے نماز نہیں پڑھا سکتے. اور یہ جو سوال ہے اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ مسجد میں گیا تو امام صاحب لیٹ ہو گئے، وہ آ نہیں پائے. تو ایک شخص تھا، وہ مدرسے سے فارغ تھا لیکن بٹ اس کی داڑھی نہیں تھی. تو اس نے اپنے آپ کو آگے پیش کرا کہ میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں. لیکن جو پہلی صف کے حضرات تھے جن کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں، پگڑیاں تھیں، انہوں نے چھوٹتے ہی اس سے یہ کہا کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی. تو کیا شہباز بھائی، نماز پڑھانے کے لیے داڑھی کا ہونا شرط ہے؟ کیا یہ داڑھی کا رکھنا فرض عین میں سے ہے؟ کیا جس کی داڑھی نہیں ہے اور اس کی سورہ فاتحہ اور قرات ٹھیک ہے، اس کو قرآن اس لہجے میں پڑھنا آتا ہے، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھا سکتا؟ بالکل پڑھا سکتا ہے. اور یہ بہت بڑی برائی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے معاشرے میں صرف داڑھی کے اوپر جج کیا جاتا ہے، کرتے پجامے کے اوپر جج کیا جاتا ہے، علم پر جج نہیں کیا جاتا، قرآن کے پڑھنے پر جج نہیں کیا جاتا. ایک شخص کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کو صورتیں یاد ہیں، تو وہ بالکل قرآن پڑھ سکتا ہے. آپ جب وہ قرآن پڑھ سکتا ہے تو وہ امامت بھی کر سکتا ہے. شرط صرف ایک ہے کہ وہ بالغ ہو. صحابہ میں بھی ایسا ہوا، اللہ کے رسول کے زمانے میں 10 سال کے ایک شخص نے بھی نماز پڑھائی ہے بڑی جماعت کو. اچھا، صرف اس بیسس پر کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، جو بہت بڑی پبلک تھی اور جو یہ اللہ کے نبی کے وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ہمارے نبی کی بیعت کی تھی، ان کو 10 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا آتا تھا. اچھا، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا بلنڈر ہے کہ ایک ایسے نوجوان جو 13 14 15 16 یا 20 سال کا بھی اگر شخص ہے، اس کی داڑھی نہیں آ رہی ہے لیکن اس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے جی، اور اس کے اگینسٹ ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کو قرآن لغت کے ساتھ اچھا پڑھنا نہیں آتا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. نماز وہ پڑھائے اور آگے چڑھ کر کے پڑھائے. بنا داڑھی کے ہے، داڑھی نہیں آتی ہے اس کو، تب بھی وہ نماز پڑھا سکتا. جی بہت بہتر شہباز بھائی، اور ماشاءاللہ سے جو سوالات تھے وہ آلموسٹ پورے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور ویور سے گزارش، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ آپ ہمارا جو جی میل آئی ڈی ہے www.quransunnahpodcast@gmail.com پر آپ میل کریں. آپ خاتون ہیں، آپ لڑکے ہیں، آپ جو بھی ہیں، بزرگ ہیں، جیسا بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھیں، گھبرائیں نہیں. میں ان سے پوچھوں گا اور انشاءاللہ یہ اس کا جواب دیں گے. تو امید کرتا ہوں یہ جو سیشن ہوا اس میں آپ کو سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.